طلب کیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو 26 مارچ کو، لیکن انہوں نے تو احتشام صاحب سیدھی سیدھی دھمکی دے دی ہے کہ کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو بھرپور مقابلہ کریں گے۔ کیا ہونے جا رہا ہے 26 مارچ کو؟ سونیا دیکھیں، تھوڑا سا اس کا پس منظر میرا خیال ہے ہمیں سمجھنا ہوگا، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ بہت سے حوالوں سے میڈیا میں، سینئر اینالسٹ میں، جرنلسٹ میں جو اختلافات ہیں اور کچھ جگہوں پہ اختلافات نظر نہیں آتے۔ ایک بات میرا نہیں خیال، بیگ صاحب سے بھی آپ پوچھیے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اس بات پہ وہ بھی اختلاف کریں گے کہ جو پی ڈی ایم کا آخری اجلاس اسلام آباد میں ہوا، اس کے بعد سے جس انداز سے اختلافات پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، جو جس انداز سے ان کی فلائٹ جا رہی تھی، لگتا تھا کہ 26 مارچ کو استعفے دھرنے ہونے چلے جا رہے ہیں، وہ ایک دم سے آپ دیکھ لیں کہ سارا معاملہ جہاں الٹ پلٹ ہو گیا۔ اب اس پس منظر میں دیکھیں آپ دیکھ لیں مریم نواز صاحبہ کی آپ جھنجھلاہٹ، میں اگر مائلڈ لفظ استعمال کروں، چلیں لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں جی فرسٹریٹڈ ہیں، یہ ہے وہ، چھوڑ دیتے ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں۔ پھر تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری آج کل لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے کئی عرصے سے آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری جب لاہور میں ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ مریم صاحبہ سے ان کی ملاقات نہ ہو، ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ اس کا پہلو یوں دیکھیں کہ جو اطلاعات ہیں، جو ہماری اطلاعات ہیں، بیگ صاحب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے حمزہ شہباز سے کہا تھا کچھ اور ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ پنجاب میں نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں اس حکومت کے خلاف، اور اطلاعات یہ ہیں ایز وی اسپیک کہ حمزہ شہباز نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے جھنجھلاہٹ کی۔ تیسرا آپ دیکھیں کہ جس انداز سے مریم صاحبہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور کل کے بعد جو پریس کانفرنس اتنی خوفناک کی انہوں نے، جس میں یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کرے گا ہم زبان کھینچ لیں گے۔ یہ سونیا دیکھیں، یہ حکومت کو وہ نہیں سنا رہی، یہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی سنا رہی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب سے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ڈار صاحب کیوں بیٹھے ہیں جی وہاں پہ، ان کو آنا چاہیے تھا سینٹ میں آ کے ووٹ کرتے، اور نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے تو بڑی 14 سال کی جیل بھگتی ہے، آئیں لیڈ کریں میں استعفے دیتا ہوں، تو یہ مریم صاحبہ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ اس طرح اس کو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، اگرچہ میں دیکھ رہا تھا قاہرہ صاحب کو بھی کچھ اور لوگوں کو بڑی محتاط زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش مریم صاحبہ نے یہ باتیں نہ کی ہوتی، انہوں نے اس کو اوائڈ کیا ہوتا۔ دیکھیں یہ بہت زیادہ اس وقت فرسٹریشن کا عالم ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ مریم صاحب کہتی تھی کہ جی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس سے پہلے چلے جائیے، پھر اب کہہ رہے ہیں عید سے پہلے عید قربانی ہوگی۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، 1100 دن آج مکمل ہو گئے ہیں اس حکومت کو۔ حکومت جو سایہ آف ریلیف حکومت کو ملا، وہ بڑی حد تک یہ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو اٹھان تھی اور وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اب سینٹ کا الیکشن، پھر ایک سیکنڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر نے لے لیا، اس کے بعد سے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے سامنے آئے۔ پی ڈی ایم کو جو نقصان ہوا، اتحادیوں کو، جو اپوزیشن کی پارٹیوں کو نقصان ہوا، وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بالکل اس طرف نہیں آ رہے، کہا گیا جی سی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ اور زیادہ ہوگا۔ اور دوسری بات ہے کہ جو 26 مارچ کا آپ اوریجنل سوال پوچھا تھا، جا رہی وہاں پہ، دیکھیں بہت سے لوگ آج میں دیکھ رہا ہوں وہی جو نون کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے بھی کہہ رہے ہیں یہ بڑا غلط کر رہی ہیں، ابھی آپ کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی جس کا ڈر ہے آپ کو، اور پھر جنرل ثناء اللہ صاحب کو بھی غصہ ہے، باقیوں کو لوگ غصہ ہے۔ اب یہ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک زبردست اٹیمپٹ ہے کس کی طرح سے فضل الرحمان صاحب کی کہ سارے لوگوں کو لے جائے، ساری پارٹیوں کے کارکن آ جائیں۔ اگر بلاول جاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے، اگر نہیں جاتے تو مشکل ہوگی۔ تو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک میسج دیں گے کہ جی دنیا کو کہ یہ ہمارا اتحاد انٹیکٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے ابھی بہت ساری مشکلات سے گزرنا ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ کووڈ کے کانٹیکسٹ میں جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دور رہنا چاہیے، اس کو میرا خیال ہے اتنے لوگوں کو جتھے لے کے نہیں جانا چاہیے۔ اس بات سے ہٹ کے بھی کہ جی وہ نیب کیا کر رہی ہے، نیب بہت سے والوں سے کنٹروورشل بھی ہے، ڈیلیور نہیں کر سکتی، لیکن دیکھنے والی بات ہے۔ محسن جمیل بیگ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ابھی جس طرح سے احتشام صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹروورشل تو بہرحال رہا ہے، نیب کا جو اوورآل کردار رہا ہے، ظاہر سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس رہے ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طرح مریم نواز نے بھی بیان دیا ہے کہ گڑبڑ ہوئی تو مقابلہ کریں گے، بھرپور مقابلہ کریں گے، کارکنان ساتھ لے کر جانا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست رویہ ہے؟ کیونکہ ایسے تو کل کو کوئی بھی ادارہ آپ کو طلب کرتا ہے، نیب ہے، عدالتیں ہیں، پھر جو قصوروار ہے یا نہیں ہے وہ اپنا جلوس لے کر چلا جائے گا پریشر ڈالنے کے لیے، تو یہ تو پھر ریاست کی رٹ کیسے قائم ہوگی؟ بہت شکریہ جی، شام صاحب نے اچھا ایکسپلین کیا۔ میں آپ کے سوال کے جواب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جی۔ بیسیکلی نیب نے پہلے ہائی کورٹ میں موو کیا ان کی بیل کینسلیشن کے لیے، اور اس میں جو ریزن پیش کی گئی کہ محترمہ مریم جو ہیں وہ ریاستی اداروں کے خلاف
بات کرتی ہیں. اور جب وہاں سے لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کہ آپ کا تو سیاسی وہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس کے بعد انہوں نے ایک نیا نوٹس نکالا جس میں کہا کہ نئے شواہد ملے ہیں. تو نیچرلی وہ جو ایک مشکوک قسم کا نوٹس تھا, اس سے ان کو خطرہ یہ ہے کہ شاید ریاستی ادارے اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مریم صاحبہ کو اریسٹ کیا جائے. تو پیش نظر سے ان کی فرسٹریشن نیچرلی سامنے ہے. وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے ساتھ اپنے کارکنوں کو بھی لے کے چلوں. اب آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیجئے کہ جب یہ بیل پہ تھی, خاموش تھی, ان کے والد لندن میں خاموش تھے 1 سال سے, اور گورنمنٹ کے لیے فری میدان تھا, پی ڈی ایم بنی نہیں تھی, تو اس میں بھی انہوں نے بار بار مطلب خاموش لوگوں کو اٹھایا, جگایا اور نیب کا نوٹس بھیجا جو کہ بالکل فضول تھا. اور نیب تو یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ جب آپ کا دل کرے آپ نوٹس بھیج دیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نیب کا جو نوٹسز دینا ہے اس کو ختم کیا جائے, عدالت کے پاس جائے, نئے شواہد لے کے جائیں, تب عدالت اگر مطمئن ہو تو وہ نوٹس جاری کرے. ایک بات. اب آپ دیکھیے کہ 26 مارچ کو اگر خدا نخواستہ یہ لوگ بھی چارج ہوں گے, ادھر سے گورنمنٹ نے بھی انتظام کیا ہوا ہے, تو کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس سے سچویشن اسکلیٹ کر جاتی ہے, تو وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے. تو دیکھنا یہ کہ گورنمنٹ کے بل کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے کہ آپ اس سچویشن کو خراب نہ ہونے دیں. نیچرلی مقاصد کیا لگتے ہیں, مقاصد کیا پریشرائز کرنا ہے؟ دیکھیں یہ ادارے خاص کر جو نیب ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہہ چکی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور جب سے وہ طیبہ گل نامی خاتون کا ویڈیو اور چیئرمین صاحب کا آیا, اس کے بعد بہت سارے کمپرومائزز نیب نے کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی ادارہ انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرے تو میں سمجھتا ہوں اس کو پریشرائز بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اس کا موازنہ اگر آپ نیب کا کسی عدالت سے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ موازنہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ نیب کا اپنا کیریکٹر, ان کے چیئرمین کا کیریکٹر, ان کے ڈائریکٹرز کا کیریکٹر سب کے سامنے ہے, تو وہ کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. اس سینس میں میں کہوں گا کہ نیب کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے استعمال نہ ہو اور پالیٹکس میں ون سائڈ گیم نہ کرے. آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کیجئے, اگر کسی نے کچھ کیا تو ڈیفینیٹلی اس کو جواب دینا چاہیے. تو جہاں تک مریم کا جتھا لے کے جانا یا پی ٹی ایم کا جانا یا مولانا صاحب کا جانا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ نیب نے کس مقاصد کے لیے ان کو نوٹس بھیجا, اس لیے وہ سارے جانا چاہتے ہیں. لگتا ہے کہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے مریم نواز کی, اور ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھی یہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں اگر انہوں نے اریسٹ کرنا ہوگا, جو کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے شاید ذہن بنا رکھا ہے, تو اس میں بچنے کا تو سوال نہیں ہے. زیادہ زیادہ 1-2 مہینے جس کو بھی نیب نے پکڑا ہے وہ 1-2 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد ان کی بیل ہو جاتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر ریاستی ادارے اس طریقے سے استعمال ہوں گے اوپوننٹس کے خلاف, تو ڈیفینیٹلی وہاں سے کوئی پھولوں کی پتیاں نہیں آئیں گی, وہاں سے اسی قسم کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں جو کہ ریاست کے لیے اور ریاست کے وجود کے لیے نہیں ٹھیک.